اللہ اللہ آسی کے جو تکیں ہیں سبحان اللہ، آسی کے جو تکیں پھر کہاں وہ گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ آخر یہ آسی کو تکیں گناہ نہیں ہو سکتا، اور زیادہ محبت کرے قدسی بن جاتا ہے، قدسی۔ ایک شخص صحابی بہت محبت کرتا تھا نبی کریم بے پناہ، اس کی شادی کی گئی، ساری رات تسبیح پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، زیادہ محبت۔ آقا جی کے پاس شکایت کی، اس کو سمجھایا، دل زیادہ لگ جائے آقا جی سے آپ فرشتہ بن جائیں، آپ یہ سب چیز چھوڑ دیں گے، خود ہی چھوڑ دیں گے، آپ سے بے پناہ محبت کرنی، آپ فرشتہ بن جاؤ گے۔ ساری عمر کی مصیبت سے اس جوان کو چھڑا دیا۔ وہ آقا جی کے پاس آیا، کہا کہ مجھے اجازت دو استغفر اللہ زنا کی۔ صحابہ نے کہا مارو اس کو، کہا اس کو مت مارو، اس سے پیار کرو۔ تیرے خلق دا انت نہ پایا، انک لعلی خلق عظیم۔ خدا نے کہا عظیم اخلاق کسی کے پاس ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس کو بٹھایا، کہا میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں، اگر اس کا تم جواب مجھے دے دو پھر تمہاری بات کا ہم سوچیں گے۔ تو زنا کی اجازت مانگتا ہے۔ کہا کوئی تھی والدہ کی طرف یا بہن کی طرف ارادہ کر، کہا بات برداشت نہیں ہوتی کہ میری والدہ سے زنا ایسی ارادہ کرے۔ کہا تم جو زنا کی اجازت مانگتے ہو، کسی کی والدہ بہن تو ہوگی، وہ بیٹی کا کہا، بہن کا کہا، پریشان ہو گیا۔ کہا کسی کی تو ہوگی، جب نہیں چاہتے ہو تو تمہاری ماں کا نام لیا جائے اور تم زنا کی اجازت ہو کہ وہ بھی تو کسی کی ماں بیٹی ہوگی۔ تو اس کی سمجھ میں آ گیا، اور اس کی منہ سے بے سختہ نکلا، جعلنی اللہ فداک، اے محمد مصطفیٰ خدا مجھے آپ پر نثار کرے۔ نہ اس کو جھڑکا، نہ اس کو کہا بدبخت کا۔ ہم لوگ کتنی بکواس کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہے۔ پھر آقا جی کی جب اس نے محبت ظاہر کیا، اس چیز سے ہٹ گیا، لیکن یہ اب ہٹنے والی تو نہیں تھی، انسان کے اندر ہوتی ہے۔ آقا جی نے ہمیشہ کہ اس کی جان چھڑا دی، دست کرم اٹھائے۔ خدا کرے ہمارے تمہارے لیے اٹھائے۔ حیات النبی ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو گھڑی گھڑی کہتا ہوں، یہ حیات النبی کا لفظ دل میں نقش کر لو، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خود کہا ہے انہوں نے قیامت تک سب کچھ میرے سامنے ہے۔ دست کرم اٹھائے۔ پھر وہ جوان نکلا، کہتے جب میں نکلا میں نے ایسا محسوس کیا میرے دونوں پہلوؤں سے یہ شیبت مصیبت ختم ہو چکی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی نظر کرم میں رکھے، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے آپ بچ سکتے ہو، اور اگر ان کی نظر گہری ہو گئی، ٹھہر گئی، تو پھر تم کتب غوث ابدال لیلا مجنوں ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کے قرب میں ہمیشہ۔ اگر ان کی نظر ٹھہر گئی، نظر آتی ہے جاتی ہے کائنات میں، لیکن خدا کرے ایسا بھی ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کرم کے تقاضے میں۔ ہاں جی، لیکن جس کی چاہت یہ ہوتی ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں، ان کی مرضی کے کاموں میں کوشش کرتے ہیں، اپنے مرضی کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے کاموں کو جلدی کرتے ہیں، آقا کی مرضی کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز بعد میں ہو جائے گی، وقت ہے، یا قضا پڑھ لیں گے، ہاں جی، اور چیزوں کو یہ نہ کیا کریں۔ یہ کوشش کریں جو وہ کہتے ہیں وہ کام پہلے ہو جائے، چاہے تمہارے کام رہ جائیں، کوئی بات نہیں، وہ تمہاری ساری کسریں نکال دیں گے، ایسی نکالیں گے تم حیران ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، ہم 24 گھنٹے یہی کہتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ حدیثیں ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اور اس لیے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ
کہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں. یعنی اس چیز کو ایسا سمجھیں ہے تو حقیقت تصور کرو. اگر ان کی مرضی کے لیے تمہارے دل میں غم اور ارادہ صحیح تمنا پیدا ہو گئی، تمہارے سارے غم خود دور ہونے شروع ہو جائیں گے. رزق کا غم میں دور ہونا شروع ہو جائے گا، بیماری کی مصیبتیں ہٹنے شروع ہو جائیں گی، دشمن تمہارے خود بخود ذلیل ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کے دل میں یہ چیز آ گئی نا پکی مضبوط کہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں چل رہا، اور بیچ میں لاکھ غلطیاں ہوں، نیت تمہاری پکی ہے اور غلطی کر کے تم کو بہت افسوس ہوتا ہے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میں نیت کی تھی مرضی کے بغیر نہیں چلوں گا، یہ زنا ہو گیا، ماں باپ سے الٹا بولا، شراب پی گیا، قتل کر دیا، پھر بھی معافی ملتی رہے گی کہ نیت تمہاری صحیح ہے. بیچ میں آ جاتا ہے تو اسی وقت توبہ کر لو، لیکن نیت کو مت بدلو. ایک دن کو وہ آپ کو اپنے سامنے کر لیں گے. یہ لکھ لیں انشاءاللہ، جھوٹی بات نہیں ہے. ہاں پھر آپ کو حیات النبی کا پتہ اور طرح چلے گا کہ جب نظر پڑی تھی تمہاری حالت کیسی بدل گئی تھی. پہلے سنا تھا بدلی نہیں تھی، ایک جیسے شوق اور اچھا لگا ایسے ہو، لیکن جب ڈال دی انہوں نے سامنے بھی اللہ پھر تم کو فرق نہ دے. سارا دن پڑھتے رہتے منحوس، مجھے خیال ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، اس لیے ان کے کاموں کا پرواہ نہیں کرتے. اور لوگوں کو وہاں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں کہتے پھر آنا، اس کو پتہ ہے دوسرا آئے گا نپٹا. سب میں اچھی خاصی تحقیق کی ہے، پھر وہ بیچارے گھومتے رہتے ہیں، یہ ظالم بیٹھے ہوئے. پھر ان کا پتہ نہیں کرتے جو کیا کیا وہ آدمی اس کو ملا، ڈپٹی والا نہیں ملا یا ایسے رہ گیا، ایسے ہی کر کے جاتے. یہ میں قسمت کہتے ہیں، میں پکی تحقیق کی. یہ بیٹھے ہوئے ان کے کام ہے، ان کا کام ہے کہ معمولی ہے، ایسے لوگوں کو رولنا چاہیے یہاں. یہ ایسا کرتے ہیں یہ ڈپٹیاں والے. بدقسمتی ہے یا معافی میں پڑے ہوئے ہیں. بس بہت خیال کرنا چاہیے. آپ کی زبان سے جو نکل جائے بس سوچے نہیں کرے، اس کے فائدے کو بھی نہ سوچے. آقا جی کا ایک صحابی سے اتفاقاً گھر میں جانا ہوا تو نفل پڑھ رہا تھا. نفل ماتھا بھی گھس گیا تھا، زمین بھی گھس گئی تھی. آقا جی نے امتحاناً کہا یا دیکھ رہے تھے کیا کہتا ہے، کہا جو نفل اتنے پڑھ رہے ہو یہ قبول نہیں ہے. یہ بڑی سننے کی بات ہے، جس کو کہتے ہیں واقعہ لیلا مجنوں محبت. تو اس نے سرکار سے عرض کی یہ نفل جو زیادہ پڑھتا ہوں قبول ہے یا نہیں ہے دوسری بات ہے، آپ نے کہا ہے میں نے پڑھنی ہے. اللہ اکبر، اللہ دیکھا اس کو محبت کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے نا نفل پڑھنا ہے. ابھی قبول ہو نہ ہو مطلب جنت و جہنم ہو میرے منہ پہ ہی مارے جائیں، لیکن آپ جو کہیں گے میں کر کے چھوڑوں گا. اللہ کے ہم بھی ایسے ہو جائیں. پھر آقا جی نے کہا قبول ہے قبول ہے. دیکھا یہ محبت ہے. نفع نقصان مجھے سود و زیاں سے کیا، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، مجھے سود و زیاں سے کیا، مجھے نفع نقصان سے مطلب نہیں، بس آپ نے کہا ہے میں نے کرنا ہے. اس میں نفع نقصان ہے تم نے سوچا نہیں، بس یہی سوچا ہے آقا جی نے کہا ہے. ایک صحابی ایسے ہی باہر سے آ رہا تھا، آقا جی نے مجلس میں کسی کو کہا بیٹھ جاؤ. وہ دل کہاں سے لاؤں، اے وہ دل کہاں سے لاؤں جو ان کو پسند آئے. کسی کو کہا بیٹھ جاؤ، باہر سے کوئی آ رہا تھا اور رستے میں بیٹھ گیا. کسی نے کہا رستے میں نہ بیٹھو، اندر جا کے بیٹھو. کہا آواز آئیے بیٹھ جاؤ. کہا کسی کو کہا ہوگا کوئی مجلس، کہا کسی کو کہا نہیں، کہا وہ تم چھوڑو بیٹھ جاؤ تو کہا ہے نا، ہم بیٹھ گئے. کہاں سے ہوتے ہیں، لیکن عفو کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. ایسا دل تمہارا ہمارا ہو جائے یا تمنا کریں ہو جائے گا انشاءاللہ. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ کرے نیت پکی کر لو. باقی شیطان تو کوشش کر کے نفل نہ پڑھیں، یہ نماز نہ پڑھیں،
یہ ادھر ادھر پھرتے رہیں، لیکن ہم کوشش میں لگے رہیں گے۔ یہ نیت بھی بڑی چیز ہے، ہاں، کیونکہ ہم لوگوں پر بہت بڑا امتحان ہے نفس اور شیطان، یہ اندر وسوسے ڈالتے ہیں، چلاتے ہیں آدمی کو، لیکن خدا بچائے گا اور یہ وسیلہ کرنا چاہیے، یہ نماز، یہ درود، یہ چیزیں مستقل کرے، اس سے شیطان کا کافی زور ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر خون کی طرح چلتا ہے۔ آقا جی نے کہا دماغ میں چلتا ہے، دل میں چلتا ہے، جب آپ وظیفہ چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ مقابلہ رہے گا، انشاءاللہ آقا کی نظر سے غلبہ ہوگا۔